اب کپتان بھی پی سی بی کی سلیکشن کمیٹی کا رکن ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی نے سلیکشن کمیٹی کی تنظیم نو کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بتایا کہ سلیکشن کمیٹی کا کوئی چیئرمین نہیں ہوگا۔ سلیکشن کمیٹی کے 7 اراکین مساوی اختیارات کے حامل ہوں گے۔ محمد یوسف، عبدالرزاق، وہاب ریاض اور اسد شفیق سلیکشن کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ کپتان، ہیڈ کوچ اور ڈیٹا انالسٹ بھی سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ہم لوگوں نے سلیکشن کمیٹی کو ری آرگنائز کیا ہے اور اب یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ 7 لوگوں پر مشتمل ہوگی اور ان 7 لوگوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ایک جو ڈفرینٹ چیز ہوئی ہے کہ اب کوئی چیئرمین سلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا۔ 7 کے 7 ممبرز کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک ممبر کے پاس ہوتی ہے، اور وہ میجورٹی پہ ڈیسیژن کریں گے۔ ان کی ڈیبیٹ ہو، ان کی آپس میں بحث ہو، تاکہ ایک اچھے کنکلوژن کی طرف ہم پہنچیں۔ ابھی اس سے پہلے جو فارمیٹ تھا وہ ذرا فرق تھا۔ 4 ممبرز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ، اور ایک ممبر کے اوپر میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ پراپر ورکنگ ہوئی ہے، پراپر اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے گئے ہیں، کتنا کسی کو سمجھ ہے پلیئرز کی، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھا گیا ہے۔ تو 4 پلیئرز جو ہیں وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سلیکشن کمیٹی میں۔ اب ہم نے پاکستان ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ اس کا ممبر ہوا کرے گا، اور ایک ہیڈ کوچ اس کا ممبر ہوا کرے گا۔ ایک ہم نے ڈیٹا کا بندہ لیا ہے، اور 2-3 کوآرڈینیٹر ہوں گے۔ ان کے کوآرڈینیٹرز کے بعد ووٹنگ پاور نہیں ہوگی، لیکن ایک ڈیٹا کا بندہ ہے، اور 4 بندے یہ ہیں، ایک کیپٹن ہے اور ایک ہیڈ کوچ۔ تو 7 لوگوں پر مشتمل یہ سلیکشن کمیٹی ہوگی، اور یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ہر اگلا فیصلہ۔ اب کے بعد کوچز کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے، اور آپ یقین مانیں جس دن فائنل ہوگا ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ ایڈوانس بتانے کے کچھ نقصانات ہیں۔ میں آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں کہ ایک کوچ جس کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی، لیکن ہماری بات چیت اتنے پہ چل رہی تھی، میڈیا پہ اتنی بڑی چیز شروع ہو گئی، وہ اتنا گھبرایا کہ وہ بھاگ گیا۔ پی سی بی کے ان فیصلوں پر ہم بات کریں گے۔ کرکٹ کے سکندر بخت نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور سینئر سپورٹس جرنلسٹ عبدالماجد بھٹی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سکو، سب سے پہلے یہی کہ یہ جو کپتان کو سلیکشن کمیٹی کا رکن بنایا، اور اس کی وضاحت بھی انہوں نے کی کہ مشاورت تو ہوتی تھی پہلے، چاہے واجبی بھی ہوتی تھی ایک زمانے میں، تو مشاورت نہیں، وہ رکن ہوگا، باقاعدہ اس کی سے ہوگی، اور اس کے کہنے پر ٹیم میں پلیئرز آئیں گے۔ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ دیکھیں جب ٹیم ہارتی ہے تو سارا نزلہ جو ہے کپتان کے اوپر آتا ہے اور کوچ کے اوپر ہوتا ہے۔ ٹیم کھلانی کس نے ہوتی ہے؟ کوچ نے کھلانی ہوتی ہے۔ ہم جب بھی کبھی سلیکٹر سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے لڑکا بھیجا وہ کھیلا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، جی ہم نے تو سلیکٹ کر لیا تھا، وہ کپتان نے نہیں کھلایا۔ تو اٹس بیٹر کہ کپتان وہاں بیٹھا ہو، کوچ بھی وہاں بیٹھا ہو، ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کس لڑکے کو کھلانا ہے، تو اٹس بیٹر کہ وہ دونوں وہاں پہ حصہ ہوں۔ دیکھیں جب میں سلیکٹر تھا، میں کپتان کے گھر گیا تھا، وہ کپتان کراچی کا تھا، میں کراچی میں ان کے گھر گیا تھا، ان کو ٹیم بتائی کہ یہ ہماری ٹیم ہے جو ہم بنا رہے ہیں، آپ کو اگر کوئی اعتراض ہو تو اس پہ چینج کریں۔ جب ہم یہ کرتے ہیں، کپتان سے پوچھتے ہیں، تو اس کو شامل کرنا بہت اچھا کیا ہے، اس لیے کہ بعد میں بھی یہ نہ فیصلہ ہو کہ جی میں نے تو بھیج دیا تھا لڑکا، انہوں نے نہیں کھلایا، تو یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک چیز کا مجھے اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں رزاق اور جو یوسف ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کے اور پلیئروں کے درمیان فاصلے ہیں، مگر اسد شفیق اور وہاب ریاض تو 2020 تک کھیلتے رہے، اور ان کے ساتھ 7 لڑکے پاکستان ٹیم کے ایسے ہیں جس کے اندر وہ جو ان لڑکوں کے ساتھ کھیلتے رہے، تو یہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ رنجشیں دل میں ہوتی ہیں۔ اسد شفیق کو ڈراپ کیا گیا تھا 2020 کے بعد، ان کے دل میں ہو سکتا ہے رنجش، اور لڑکا بہت اچھا ہے۔ اسد شفیق از اے تھورو جینٹلمین، بہت اچھا لڑکا ہے، تمیزدار لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ میری وہاب ریاض سے انٹریکشن کبھی نہیں ہوئی، تو یہ بہت اچھا لڑکا ہے، مگر یہ تھوڑا سا فاصلہ سلیکشن کمیٹی اور لڑکوں کے درمیان ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک ڈیٹا ایکسپرٹ کا تعلق ہے، میں تو ڈیٹا پہ اتنا زیادہ بلیو نہیں کرتا، اسٹیٹ سارے نکل آتے ہیں، کھیل سچویشنل ہوتا ہے، جیسی سچویشن ہوتی ہے اس سے زیادہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے، تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ ڈیٹا ایکسپرٹ رکھنا چاہے نہ رکھیں۔ چیئرمین سلیکشن کمیٹی نہیں ہے، وہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوگا، دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے دور میں جو چیئرمین سکھو بھائی ساتھ ہی رہیے، بھٹی صاحب سے بھی یہی سوال۔ بھٹی صاحب، کیسا فیصلہ ہے یہ کپتان کو سلیکشن کمیٹی کا جو مستقل رکن بنایا گیا ہے؟
دیکھیں اب کپتان کو بیسیکلی آفیشیل رول سلیکشن کمیٹی میں دے دیا گیا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کپتان سلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہوتے تھے, لیکن کپتان کے پاس اتنے اختیارات ہوتے تھے کہ وہ جس پلیئرز کو چاہتے تھے ٹیم میں ڈلوا دیتے تھے, جس کو چاہتے تھے ٹیم میں منع کر دیتے تھے کہ اس کو ٹیم میں سلیکٹ نہ کریں. لیکن پاکستان کرکٹ میں ایک اور نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے. مجھے یاد ہے 2019 میں مصباح الحق کو جب ہیڈ کوچ بنایا گیا تو انہیں چیف سلیکٹر بھی بنایا گیا اور انہیں بیٹنگ کوچ بھی بنایا گیا, لیکن 1.5-2 سال میں وہ تجربہ ناکام ہوا. پھر مصباح الحق نے چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑ دیا اور محمد وسیم کو چیف سلیکٹر بنا دیا. لیکن ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ یہ جو 4 سلیکشن کمیٹی کے ممبر آج اناؤنس ہوئے ہیں, چاروں بڑے پلیئرز ہیں اور چاروں کریڈیبلٹی والے ہیں. محمد یوسف ہوں, وہاب ریاض ہوں, عبدالرزاق ہوں یا اسد شفیق ہوں. لیکن چیئرمین نے جن 2 چیزوں سے چیئرمین پی سی بی نے دستبردار ہونے کا اعلان کیا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس سے پہلے کپتان کی جو تقرری تھی اس کا اختیار چیئرمین کے پاس ہوتا تھا, لیکن محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ اب کپتان جو ہے وہ مقرر کریں گے سلیکٹرز. اور آج انہوں نے گفتگو میں براہ راست تو یہ بات نہیں کی, لیکن انڈیا دے دیا کہ شاید اب شاہین شاہ آفریدی T20 کی کپتانی برقرار نہیں رکھ سکیں گے. دوسرا, ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جب سلیکٹرز ٹیم منتخب کرتے تھے اس کے بعد اس کی فائنل اپروول چیئرمین پی سی بی دیتے تھے, لیکن اب شاید وہ اختیار بھی انہوں نے سلیکشن کمیٹی کو دے دیا. لیکن ایک اچھا اور نیا تجربہ کیا گیا. اب دیکھنا ہے کہ اس کے اثرات کیا آتے ہیں, لیکن میرے خیال میں جس طرح بڑے پلیئرز کو نیشنل سلیکشن کمیٹی میں ڈالا گیا ہے اور جونیئر اور سینئر سلیکشن کمیٹی ایک ہی بنا کر پی سی بی نے ایک اور اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جو جونیئر پلیئرز ہیں وہ جب پاکستان ٹیم کے دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں تو نارملی سینئر سلیکٹرز ان کو اگنور کرتے ہیں. اب انہی سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ فلاں پلیئر نے انڈر 19 میں پرفارم کیا ہے وہ پاکستان ٹیم میں آ سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ تو یہ اچھے فیصلے لگ رہے ہیں, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ رزلٹ اس کا کیا آتا ہے. اچھا سکندر, آپ کہیے گا یہ ٹریننگ کیمپ جو لگانے کا ایک پورا پلان ہے, فیصلہ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ٹریننگ کیمپ ہے یہ شارٹ جو ہے 10 دن کا ہے یا 20 دن کا ہوگا. اس سے کوئی ایک وقت ٹیمپریری طور پہ لڑکوں کی فٹنس ہو جائے گی. میں خود جو ہے منگلا ڈیم گیا ہوا ہوں جب توقیر ضیاء صاحب, جنرل توقیر ضیاء صاحب وہاں پہ جب چیئرمین تھے تو انہوں نے ہمیں بھیجا تھا. وہ میرا زندگی کا سب سے اچھا میرے خیال سے وہ ایکسپیرینس تھا. اتنا زبردست تھا کہ ہم نے منگلا ڈیم میں سوئمنگ بھی کی تھی. ہم نے منگلا ڈیم کے وہ جو بہت بڑی دیوار ہے اس کو سب نے مل کے کراس بھی کیا تھا فٹنس کے ساتھ, مگر وہ تو 10 دن کا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ میں چیئرمین صاحب کو بولوں گا کہ آپ فٹنس کو جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کریں سینٹرل کانٹریکٹ کے ساتھ. آپ سیزن سے پہلے ہر ایک کا فٹنس ٹیسٹ کرائیں. جو لڑکا فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کرتا اس کو آپ سینٹرل کانٹریکٹ نہ دیں. اور یہ فٹنس ٹیسٹ جو ہے یہ میڈیا کے سامنے ہونا چاہیے. جب لڑکے گیم کھیلتے ہیں تو ٹی وی پہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے, تو یہ جو فٹنس ٹیسٹ ہے میڈیا کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتا چلے کہ آنےسٹلی کون جو ہے پاس ہے فٹنس ٹیسٹ. اگر وہ فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کرتا تو اس کو سینٹرل کانٹریکٹ نہ دیں. آپ دیکھیے گا ہر لڑکا ڈبل فٹ ہو جائے گا. یہ پیسوں کے مار دینے تو پیسوں سے ہی یہ لوگ رکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ فٹنس جو ہے یہ 10 دن کا ہے, ٹھیک ہے, اٹ ول بی اے گڈ ایکسپیرینس, مگر اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ لڑکوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ فٹنس از دیئر اون پرابلم. یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ مسلسل بنیادوں پہ یعنی فٹنس اپنی رکھیں پلیئرز اور سینٹرل کانٹریکٹ کو اس سے جڑا ہونا. بہت شکریہ. کرکٹ ایکسپرٹ سکندر بخت ہمارے ساتھ ہیں اور سینئر سپورٹس جرنلسٹ عبدالماجد بھٹی نے بھی ٹائم دیا.